السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے گھروں میں سب خوش رہیں، اور اللہ آپ سب کے ساتھ اپنی مدد رکھے، کسی کی زندگی میں یا اللہ کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو شروع کرتے ہیں جناب آج کا ولاگ، اور اس وقت میں آئی ہوئی ہوں اپنی قریبی مارکیٹ میں، اور میں اصل میں تو لینے آئی تھی سبزیاں اور چکن وغیرہ، اور یہاں پہ ہمارے قریب ہی ڈالر شاپ کھلی تھی، اور میں نے ابھی تک اس کا وزٹ نہیں کیا تھا، تو میں نے کہا لگے ہاتھوں چلے وزٹ بھی کر لیں گے، اور آپ کے لیے بھی ویڈیو بنا لوں گی کہ ایکچولی خواتین مجھ جیسی ہاؤس وائف، ان کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی نالج مل جائے کہ کیا مل رہا ہے، کیا اویلیبل ہے شاپس پہ، تو چلیں ان کو تھوڑا سا ایک ریویو مل جاتا ہے کہ چلیں اگر اچھا ہے تو ہم بھی ہو آئیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ زندگی تو اسی طرح ہے، ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی زندگی میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اگر ایسا نہ کریں تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے، تو ہم یہی نہیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو لیتے ہیں کہ چلے اس چیز میں تھوڑا وزٹ کر آتے ہیں، چھوٹی موٹی کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں۔ خواتین، جینٹس کو نہیں اتنا شوق ہوتا ہے، لیکن خواتین کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے شاپنگ میں، تھوڑی سی بھی کوئی شاپنگ کر لے تو ان کو خوشیاں مل جاتی ہیں۔ تو اللہ سب کے دلوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، دل آباد ہیں تو دنیا آباد ہے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ خوشی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے باہر کہیں نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کے اندر ہی ہوتی ہے، اور میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ سے خوشی چھن جاتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے بیہیو کریں اور اس طرح سے عمل کریں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک بیہیو ہی اس طرح کا کر لیتے ہیں نا کہ آپ بہت خوش ہیں اور سب سے بہت پیار سے نائسلی ملتے ہیں اور اخلاق سے، تو ایک طرح سے آپ دنیا میں جو مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کے اندر جو ڈپریشنز پھیلے ہوئے ہیں، آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کے اور آپ کسی سے انکساری سے، رسپیکٹ سے مل لیتے ہیں، اس سے ہی کسی کو چلو تھوڑی سی خوشی مل جاتی ہے۔ تو ضرور اچھے طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، سب سے پیار سے ملنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن وہ کہتے ہیں کہ اخلاق جو ہے ترازو میں بہت بھاری ہوگی، بہت بھاری، اور آقا جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جو نیک اعمال ہیں وہ جو ہے نا، اس میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ آپ کا حسن اخلاق بھی ہوگا، اور دوسری چیز آپ نے یہ بھی فرمائی کہ جس کا اخلاق اچھا میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ میں جہاں تک میری ناقص عقل ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا نائسلی بیہیو ہی دوسروں کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس سے ہی ہم بہت سی خوشیاں بانٹ دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ تو ضرور ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملنا چاہیے، خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا ہے تو اس سے ڈانٹ کے ہی بات کرنی ہے، وہ بڑا ہے تو اس سے ڈر کے ہی بات کرنی ہے۔ آپ سب سے فرینڈلی رہیں، نوکر سے بھی پیار سے پیش آئیں، اپنے سے کم تر لوگ جو ہیں، غریب ہیں، آپ ان سے سٹینڈرڈ میں یا سمجھیں کہ معاشی طور پہ آپ کے حالات بہتر ہیں، تو یہ اس میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ کے حالات بہتر ہیں اور اس کے نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی بھی ایک آزمائش چل رہی ہوتی ہے، آپ کی بھی چل رہی ہوتی ہے، اگر آپ اچھے حالات میں اور دوسرا برے میں ہے تب بھی ہمیں اس کا درد سمجھنا چاہیے۔ اور ہاں یہ ہے کہ حالات بدلتے کوئی ٹائم نہیں لگتا، کون کس کی پوزیشن کب بدل جائے اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ آج آپ اچھے حالات میں تو میرے گھر میں کام والی آتی تو میں سوچتی ہوں اگر اس کی جگہ میں کسی کے گھر کام کرنے جاؤں تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گی اگلے سے، کہ وہ میرے سے کس طرح بیہیو کرے، کہ وہ بھی مجھ سے نائسلی بیہیو کر لے، مجھ سے پیار سے بات کر لے۔ تو بس یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ایک دوسرے سے بانٹنی چاہیے، ہمارا کسی کی طرف دیکھ کے مسکرا دینا ہی ایک صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی اتنا بڑا عمل ہے، مسکرا کے پیش آنا۔ اچھا، تو میں اپنی تقریر میں اپنی ولاگنگ بھول گئی ہوں، ایکچولی میں آئی ہوئی تھی چکن لینے، اور یہ جو تھوڑے سے ابھی کلپس گزرے تھے وہ تھے ڈالر شاپ کے، وہاں سے میں کچھ شاپنگ نہیں کر پائی کیونکہ بہت رش تھا، کیونکہ ابھی ہمارے ایریے میں نہیں کھلی ہے، تو ٹل پہ اتنا رش تھا کہ بس میں نے سوچا کہ یار پھر صحیح، کیونکہ مجھے گھر بھی جلدی پہنچنا تھا، اوپر سے مجھے لیٹ ہو گئی، اس چکر میں مجھے چکن نہیں ملا، پھر مجھے بون لیس لینا پڑا،
کیونکہ ہڈی والا چکن ختم ہو چکا تھا اور صرف لیگ پیس پڑے تھے. ہمارے گھر میں لیگ پیس کوئی نہیں کھاتا, تو اس لیے پھر میں نے لیگ پیس نہیں لیے, اور پھر میں نے یہاں سے چکن لے کے واپسی پہ کچھ اور چیزیں, سبزیاں, پھل وغیرہ لیے, دہی لی اور اس طرح کی چیزیں, ٹماٹر. اب سب کی ویڈیو تو نہیں میں بنا پائی, تھوڑی بہت ہی بندہ بناتا ہے نا. اچھا, تو اس کے بعد نا گھر پہنچے ہیں. پھر گھر آ کے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ آج وہ بک کا ایک ریویو شیئر کرنے کی بات کی تھی. تو بک ہے ایکچولی, میں ہمیشہ بکس خریدتی ہوں وکٹوریہ سینٹر کے اندر. ایک وہ ہے, ایک ان کا بکس کا سیکشن بنا ہوا ہے, وہاں پہ اسلامک بکس ہوتی ہیں, کاؤنٹر ہوتے ہیں. میں ایکچولی وکٹوریہ سینٹر کو پروموٹ نہیں کر رہی ہوں, آئی مین کہ مجھے وہ قریب پڑتا ہے نا, میرے گھر کے پاس ہے, تو وہاں پہ بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. اچھا, تو وہ وہاں سے نا میں اکثر اسلامک بکس لاتی رہتی ہوں, تو ان میں سے ایک بک میری فیوریٹ ہے, تو میں نے سوچا آج میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی. وہ بک ہے دارالسلام ہے ان کے پاس, ویسے ابو ذر سینٹر ہے وکٹوریہ سینٹر کے اندر ہی, تو اس میں یہ بکس کی ایک مطلب کہ ایک کارنر بنا ہوا ہے. ویسے تو وہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, تو اچھا, تو اس میں سے میں وہاں سے میں اکثر بکس لاتی ہوں نا. تو وہ ایک بک تھی, اس کا نام تھا زندگی سے لطف اٹھائیے, اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کے سنہرے اصول. تو یہ میری شاپنگ چل رہی ہے, تو میں یہ ابھی کلپس اسی طرح میرے چل رہے ہیں. تو گھر پہنچ کے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بک بھی دکھاتی ہوں اور اس کا ریویو بھی دیتی ہوں. تو بکس کے بارے میں یہ ہے کہ ضرور بکس پڑھا کیجئے, کیونکہ آج کل ویسے ہی بکس پڑھنے کا رواج تو بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا. تو نئی نسل تو بالکل نہیں پڑھتی. میری ایج کے جو لوگ ہیں, جو 30s میں ہیں, 40s میں, اور پھر بھی تھوڑی بہت ان میں عادت ہوگی ابھی بھی, کیونکہ ہم تو بچپن میں سسپینس ڈائجسٹ, عمران سیریز, اور جاسوسی ڈائجسٹ, اور اخبار جہاں, اور جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ ریلیٹ کریں گے کہ ہاں ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد جناب یہ جو ہوتے تھے خواتین ڈائجسٹ, مطلب جو ہاتھ میں آ جائے, نیوز پیپر آ جائے. مجھے تو ریڈنگ کی اتنی ہیبٹ تھی کہ میں تو مطلب جو لگے پڑھ لیا بس. جی تو فرینڈز, اب میں پہنچ چکی ہوں گھر, اور گھر پہنچ کے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بک جس کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. یہ ادارہ ہے دارالسلام, جنہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا. اصل میں یہ ڈاکٹر عبدالرحمن الرفی ہیں, جیسے پاکستان میں قاسم علی شاہ ہیں, یہ تو سعودیہ میں ہیں, اور ان کے نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں ان کے لیکچرز. تو یہ ان کی بک ہے جو کہ انہوں نے تمام جو واقعات اور جتنے ہی کے چیپٹرز ہیں اس بک میں, وہ ہمارے نبی پاک کی زندگی کے واقعات کے اس میں دیے ہیں, ساتھ کچھ سوشل واقعات بھی دیے ہیں. تو اگر آپ کو شوق ہو بکس پڑھنے کا تو ضرور یہ بک پڑھیے, آپ کی لائف میں بہت کام آئے گی, موٹیویٹ کرے گی آپ کو, اور آپ کا اخلاق بہتر بنانے میں اور دوسروں کو اپنا دوست بنانے میں آپ کے یہ بک بہت کام آئے گی. اور اس کے ساتھ ہی ہم ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں بشرط زندگی. اور جاتے جاتے مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات یہ کرنی تھی کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, اور میری چینل کی ترقی کے لیے بھی دعا کیجیے گا, تاکہ میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ چیزیں شیئر کروں. آپ بھی مجھے کمنٹس میں اپنی چیزیں شیئر کیا کیجیے. تو ملتے ہیں کل, اللہ حافظ.